کیا آپ جانتے ہیں کہ آل سعود کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آل سعود کا حقیقی حسب و نسب کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آل سعود کس طرح سے مکہ اور مدینے پر قابض ہوئے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آل سعود کی تاریخ لکھنے والے معروف مصری مصنف شیخ ناصر سعید اپنی کتاب تاریخ آل سعود میں فرماتے ہیں 851 ہجری میں مصالف یا مصالیخ نامی عشائر کے ایک قبیلہ بنی انزا یا بنی انیزہ کے کچھ تاجر سہمی بن حزلول کی قیادت میں گندم اور دالوں کی خریداری کے لیے نجد سے مصر میں وارد ہوئے، اور وہاں ان کی مرد خائی ابن ابراہیم نامی یہودی تاجر سے ملاقات ہوئی۔ یہ یہودی تاجر انتہائی زیرک تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ کاروان نجد کے صحرائی عربوں پر مشتمل ہے تو بہت خوش ہوا۔ احوال پرسی کے بعد ان سے باتوں باتوں میں ان کے قبیلے کا معلوم کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی اس کے قبیلے سے متعلق قرار دے دیا، اور بولا کہ میرے باپ کی قبیلہ انیزہ سے دشمنی اس بات کا سبب بنی کہ ایک طویل عرصے تک اپنے قبیلے سے دور عراق اور پھر بصرہ میں زندگی گزاروں۔ عرب کے تپتے صحرا میں زندگی گزارنے والوں نے جب اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس امیر تاجر کو خود اپنا ایک فرد پایا تو بہت خوش ہوئے، اور یوں اس یہودی اور قبیلہ انیزہ کے ان افراد کے تعلقات کا نیا دور شروع ہو گیا۔ عرب بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ فرد موصوف ایک یہودی ہے، اس بات پہ راضی ہو گئے کہ یہ امیر تاجر ان کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو عرب ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ یہودی ان کے ساتھ نجد جانے کے لیے درخواست کر بیٹھا، شاید بصرہ میں پہچانا جا چکا تھا یا کسی بھی اور وجہ سے نہیں چاہتا تھا کہ اب بصرہ میں زندگی گزارے۔ آخرکار یہ یہودی قبیلہ مصالیخ کے ایک فرد کے عنوان سے راہی سفر ہوا اور نجد میں قسیم نامی علاقے میں پہنچ کر زندگی گزارنا شروع کی، اور وہاں آباد یہودیوں سے مراسم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب اہل قبیلہ نے یہ دیکھا تو اس علاقے کے ایک دینی پیشوا شیخ صالح سلیمان ابن عبداللہ تمیمی کی قیادت میں مرد خائی نامی اس یہودی تاجر کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ یہودی قسیم سے بھاگ کر احسا کی جانب بھاگ گیا، اور احسا میں اپنا نام بدل کر مرخان ابن ابراہیم ابن موسیٰ رکھ لیا، اور پھر وہاں اسحیق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بھی بھاگ کر قطیف کے نزدیک ایک علاقہ ام الساحق میں جا بسا، اور وہاں کا نام دریا رکھ دیا۔ دریا میں اس ملعون یہودی نے اپنے ہم مذہبوں کو لا کر بسانا شروع کیا تو وہاں موجود مسلمانوں کے ایک قبیلہ اجمان نے اس یہودی کی سازشوں کو بھانپ کر دو مسلمان قبیلوں بنی حاجر اور بنی خالد کی مدد سے دریا پر حملہ کر کے اس علاقے کو ویران کر ڈالا، مگر یہ یہودی اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے نجد چلا گیا۔ بعد میں ادھر سے ملید اور پھر وہاں سے غسیہ نامی علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ غسیہ آرز نامی اس علاقے میں واقع ہے جو آج سعودی دارالحکومت ریاض کے نام سے معروف ہے۔ ارض میں اس یہودی نے اپنا کسب و وقار شروع کیا اور یہیں اپنی دولت کی بدولت مختلف قبائل میں شادیاں بھی کی اور کنیزیں بھی خریدیں، جس کا نتیجہ کثیر اولاد کی شکل میں نکلا اور ایک بڑا خاندان تشکیل پاتا گیا۔ اس کی اولاد نے بھی اس کی روش پر چلتے ہوئے دھوکے بازی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، اور وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نسلوں کے نام بھی عراب کے ناموں پر رکھنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ سازشی ٹولہ آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر اتنا جری ہو گیا کہ عراب کی طرح اپنا ایک عربی شجرہ نسب بھی لکھ ڈالا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس نے اپنے آپ کو سادات کی نسل سے ملحق کر کے عرب قبیلہ انیز یا انیزہ ربیہ اور مصالیخ سے نسبت دینے لگے۔ زر پرست مورخین بھی اس خبیث نسل کو کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت عدنان کی نسل سے جوڑنے لگے تو کبھی نسل قحطان سے منسوب کرنے لگے۔ انہی درباری اور حقیقت فروش مورخین میں سے ایک محمد امین تمیمی نام کا وہ مصری شہری بھی ہے جو سعودی شاہی نظام میں مکاتبات، خطوط اور روابط کے دفتر کا ذمہ دار بھی رہا ہے۔ اس نے نہ فقط آل سعود بلکہ محمد بن عبد الوہاب کا شجرہ نامہ لکھ کر ان کو آل رسول میں سے قرار دیا، اور اس خدمت کے بدلے میں اس نے 1362 ہجری قمری بمطابق 1943 عیسوی میں قاہرہ میں مصری سفیر عبدل بن ابراہیم فضل کے ہاتھوں 35,000
لیرا میں دریافت کیے ہیں۔ اور یہودی وفادار یہی وہ خائن مورخ ہے جس نے مصری عوام کے ہاتھوں مسترد شدہ فرد ملک فاروق بورونی کے لیے بھی 1952 عیسوی میں ایک شجرہ نامہ لکھا اور اسے بھی سادات میں سے قرار دیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرد خائی نامی یہودی کا ایک بیٹا جس کا نام ماکرن تھا، عربی میں اس کا نام بدل کر مکرن کر دیا گیا، اور بعد میں اسی مکرن یا ماکرن کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا، جو بعد میں سعود کے نام سے معروف ہوا، اور یہی وہ فرد ہے جس کے نام پر اس خاندان کی ساری اولادیں آل سعود کے نام سے منسوب ہوئیں۔ بہرحال یہ ایک تاریخی مسلمہ بات ہے کہ آل سعود کا نسلی سلسلہ یہودی قبائل سے جا کر ملتا ہے، اور ہمیشہ سے یہودیوں کے لیے آل سعود کے دل میں پائی جانے والی ہمدردی اور قلبی احترام آل سعود کا تاریخی اثاثہ رہا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔